أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 443 ہے۔ سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 174 اور 175۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس، برہان، ایک دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، الیکم، تمہاری طرف، نورا مبینا، ایک واضح نور۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائیں، باللہ، اللہ کے ساتھ، وَاعْتَصَمُوا، اور انہوں نے مضبوط پکڑا بھی اس کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ، تو وہ ضرور داخل کرے گا ان کو، فی رحمت منہ، اپنی رحمت میں، وفضل، اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ، اور بتلا دے گا ان کو، الیہ، اپنے تک، صراطاً، راستہ، مستقیماً، سیدھی۔ ترجمہ یوں ہے، لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک بڑی دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے کفر اور ضلالت کا اندھیرا دور کرنے کو تمہاری طرف راہ روشن کر دینے والا نور بھیج دیا ہے۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رہے، ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل کی بہشتوں میں داخل کرے گا اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے، اور دوسری بات، ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی روشنی بھیج دی ہے جو راستے کی پوری وضاحت کرنے والی ہے، اور تیسری بات، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اس کا سہارا تھام لیا ہے، اللہ ان کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل کرے گا اور انہیں اپنے پاس آنے کے لیے سیدھے راہ تک پہنچا دے گا۔ تمہارے پاس دلیل آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو سوال یہ ہے کہ یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل آئی ہے، برہان کا لفظ استعمال کیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ برہان سے مراد کیا ہے؟ اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ برہان سے مراد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعض مفسرین نے برہان سے مراد قرآن مجید لیا ہے۔ در منصور نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ نور مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہ اختلاف میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حجت، برہان یعنی دلیل بھی ہے اور نور مبین بھی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید بھی حجت ہے، برہان ہے، دلیل ہے اور نور مبین بھی، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔
اور دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دے کر بھیجا۔ کئی معجزات دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کا واقعہ، لمحوں میں آسمانوں کا سفر کرنا، رب ذوالجلال سے ملاقات کرنا، پھر واپس آنا، شق قمر، چاند کا ٹکڑے ہونا، اس قسم کے سینکڑوں معجزات نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جو دلیل بنتے ہیں اس بات کے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، جو اوصاف جمیلہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، اور آپ نے توحید کے لیے جو دلائل پیش کیے، یہ ساری چیزیں سامنے رکھنے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ کا وجود، آپ کی ذات گرامی حجت ہے، اور حجت کے ساتھ ساتھ نور مبین بھی ہے کہ آپ نے کھول کھول کر ہدایت کے راستے امت کے سامنے رکھ دیے، خیر اور شر کا امتیاز واضح کر دیا قوم کے سامنے، حق اور باطل کا فرق قوم کے سامنے رکھا، ہر چیز کو واضح انداز میں، مدلل انداز میں بدلا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، ہم نے تمہاری طرف واضح ایک برہان، ایک دلیل بھیج دی ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین عطا کی ہے، نازل کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت بھیجی، جو دین بھیجا، اور اللہ کی جو رسی بھیجی گئی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامیں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے، اللہ تعالیٰ کے کمال سے جڑے رہیں گے، وَسَيُدْخِلُهُم مِّنْهُ فَضْلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو، ان سب کو اپنی رحمت خاص میں، اپنے فضل میں ان کو داخل کریں گے، جنتوں میں داخل کریں گے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا ایمان، اور اس کی برکت سے، ایمان کی برکت سے، اللہ کے دین سے تھامنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صراط مستقیم کی طرف انہیں راہ بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر ایمان رکھنے کی اور دین کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔